أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، آپ ٹھیک کیسی ہے، ہیں مجھے؟ شکر کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ دعا کر لیتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کر دیں تلاوت یہاں سے آیت نمبر 25 سے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ بس کافی ہے۔ تو آپ نے کتنی آیات کی؟ ہم نے یہ کر لی تو 28 تک کی ہے نا۔ اچھا جی، ترجمہ کر لیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ طرف اس کے قوم کے، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا۔ اللہ کے لا تعبدو نہ تم عبادت کرو، الا مگر اللہ کی، انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم علیم دردناک عذاب سے، یوم علیم دردناک دن کے۔ فقال الملأ تو یہ کہا دیکھیں سردار، یہ ایک ہی بن رہا ہے نا، جی ایک ہی مرکب بن رہا ہے، تو آپ الٹا ترجمہ شروع کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ یوم اور کیا؟ دردناک دن کے عذاب سے، دردناک دردناک دن کے عذاب سے، دن کے عذاب سے، جیسے مالکی یوم عذاب الدین یوم علیم، ہے نا، جی تو بدلے کے دن کا مالک، تو الٹا ترجمہ کریں۔ جب ایک ہی مرکب ہوتا ہے نا، کوئی مرکب جاری ہو یا مرکب اضافی بن رہا تو اس کو الٹا ترجمہ۔ مرکب توصیفی کا بھی الٹا ہی ہوتا ہے، جی۔ ٹھیک ہے؟ آگے فقال الملأ، فقال الملأ تو کہا سرداروں نے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، من قومی اس کی قوم میں سے، ما نراک نہیں ہم دیکھتے تجھے، الا بشرا مگر ایک انسان، مثلنا اپنی ہی طرح، وما نراک اور نہیں ہم دیکھتے تجھے، اتبعک کہ پیروی کی تیری، الا مگر الذین ان لوگوں نے جو، ہم وہ اراذلنا ہم سے کم تر ہیں، بادی رزیل ہوتا ہے نا، رزیل عمر بھی ہوتی ہے، یہ اسی کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ ارزل کی جمع ہے ارازل، جمع مکسر ہے، ارازل ہونا ہمارے کمتر، بادی الرائی، جی، اور
بظاہر رأی ہم میں دیکھنے میں، بظاہر دیکھیں۔ دیکھنے میں، وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا اپنے اوپر من فضل کوئی فضل، بلکہ نظنکم ہم سمجھتے ہیں تمہیں کاذبین جھوٹے۔ قال یا قومی اس نے کہا اے میری قوم، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، ان کنتو اگرچہ ہوں میں اعلیٰ بینتن ایک واضح دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی ہے مجھے رحمتن رحمت من عندی اپنے پاس سے، فعمیت علیکم فعمیت پھر وہ تم پر چھپا دی گئی ہو، پھر وہ مجھول ہے نا، چھپا دی گئی ہو تم پر، مجھول ہے نا، چھپا دی امیت چھپا دی گئی علیکم تم ہاں پر۔ تم پر، انلزمکموہا کیا ہم لازم کر دیں، کیا ہم تم پر لازم کر دیں اسے، وَأَنْتُمْ جبکہ تم لہا اسے کارہون ناپسند کرنے والے ہو۔ بالکل ایسے لازم کا اردو میں مطلب ہوتا ہے چپکا دینا، چمٹ جانا۔ ہم تو لازم ضروری کو کہتے ہیں نا، ہماری اردو تو بالکل ڈفرینٹ بات ہو جاتی ہے۔ لازم ہوتا ہے امپورٹنٹ، امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے اس کو بھی آپ چپکا دیتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں نوٹ لکھ کے لگا دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، تو جی اسی سے نکلا ہوا یہ مطلب۔ تو چپکا دینا وہ چمٹ جانا یہ معنی ہوتا ہے، چپکا دینا۔ تو کیا ہم چپکا دیں اس کو تم کے اوپر، ٹھیک ہے، جبکہ تم اس کو بس ناپسند کرتے ہو۔ اچھا سوال کر لیتے ہیں انشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ نوح علیہ السلام کا لقب کیا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ نوح علیہ نجی السلام، جی نجی اللہ باجی، نجی اللہ، بچانے والا نہیں، نجی نہیں کا تو مطلب کیا آپ لے رہی ہیں؟ وہ آدم الثانی بھی جو کہا جاتا ہے انہیں۔ آدم الثانی، اچھا آدم ٹھیک، الثانی، ٹھیک ہے، آدم صحیح السلام، ہے۔ یا الٹا سوال بھی کر سکتی تھی، لیکن میں نے کہا ذرا میں آپ سے بھی پوچھ کے دیکھتی ہوں کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ نہیں۔ اچھا اس کے بعد عبادت کے معنی تھوڑے سے بتا دیں، لا بھابھی تعبدوا باجی اللہ۔ ابو البشر بھی کہہ سکتے ہو نا، ابو البشر تو وہ ہے نا، آدم علیہ آدم ہاں، علیہ السلام ہے نا۔ اور ان کو دوسرا ابو البشر، ہاں نہیں، آدم ثانی یعنی دوسرے اچھا آدم نا، وہی ہو گیا یہ، ہاں وہی تو ابو اسی البشر طرح یعنی سے دوسرے ٹھیک ہو ہے، گئے نا ابھی۔ جی آدم تو آدمی سے بنا ہوا ہے نا، آدمی یون، اور آدمی یون گندمی، گندم جی کا جو کلر ہوتا ہے نا، اس سے یہ جی آدم کا لفظ بنا ہوا ہے، کلر کا جی نیم ہے ایک کا، جی اس سے آدمی کا لفظ بنا ہوا ہے، جو کہ زیادہ تر موسٹلی گندمی کلر کے ہوتے ہیں۔ جی اچھا پھر علاقے کے حساب سے، ان کے موسم کے حساب سے، پھر ان کے کتنے ڈارک کلر بھی ہوتے ہیں اور کتنے وائٹ بھی ہوتے ہیں، یلو بھی ہوتے ہیں، ہر جی طرح کے کلر ہوتے ہیں۔ اچھا عبادت کے کیا معنی ہے؟ عبد، عبد کیا ہوتا ہے؟ عبد پہلے یعنی تو عبد کو دیکھیں گے، عبد کیا ہوتا ہے؟ عین یعنی بالدال، ایک بندہ ہوتا ہے، بندہ جو بندہ نہیں ہو، اطاعت، بندہ نہیں ہوتا، بندہ نہیں ہوتا، غلام ہوتا ہے۔ غلام، اوکے غلام، غلامی، اللہ کی غلامی میں ہیں ہم، اور جی غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، صرف 12 گھنٹے 10 گھنٹے کی نہیں ہوتی جیسے آپ کو جاب کراتے ہیں۔ جی ہماری جو جاب ہے نا، جو اللہ کی غلامی، آپ کا مطلب ہی غلام ہے۔ غلام، اوکے اور لڑکی کے لیے امتن کا لفظ آتا ہے، نام بھی رکھتی ہیں کئی لوگ، نام بھی رکھتے ہیں امتن آتا ہے نا، جی قرآن مجید میں بھی امتن کا لفظ آتا ہے۔ جی تو جہاں پہ آتا ہے مشرق اور شادی کرنا، اور ولا امتم ہے نا، جی مومنتن، مؤمنۃ تو خیر امتم، من مشرک، تو وہ ہوتی ہے لونڈی۔ تو ہم جی اللہ تعالیٰ کے لونڈے اور لونڈیاں اور ہاں غلام ہیں، اب کا یہ مطلب ہے۔ تو وہ جو جی غلام ہوتا ہے وہ آپ کا پرستش 24، رہتا، 24 آورس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ دن کو تو چوری نہ کرو رات کو کر لو، دن کو تو یہ گناہ نہ کرو رات کو کر لو، ایسا نہیں ہے۔ 24 آور آپ اللہ کے غلام ہیں، اور جو اللہ نے کہا ہے وہی کرنا ہے، جو نہیں کہا وہ نہیں کرنا۔ تو پھر عبادت کا کیا معنی ہو گیا؟ اللہ کی پرستش اور بندگی، اطاعت، ہاں اللہ کی پرستش اور غلامی اطاعت کا، دونوں چیز، غلامی کا اعتراف کرتے ہوئے جی کہ میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری بندی ہوں، اللہ جی کے سامنے جھکنا، اور 24 گھنٹے کا ہوں میں، صرف نماز میں نہیں ہوں، نماز میں جی نے سیدھا رہا اپنا، اور باہر جاتے ہی میں نے سارے نماز کے خلاف کام شروع کر دی، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ نے اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جانا ہے. اللہ کی اطاعت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت میں کیا ہوتی ہے؟ محبت بھی ہوتی ہے، انتہا محبت درجے کی محبت اور انتہا درجے کی تعظیم کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے پڑھو کہ کم از کم اس کا جو ایمان کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے. اور احسان کا لیول کیا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں نماز میں. ہم، ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن بالکل. تھوڑا احساس تو ہونا چاہیے نا کہ ہم کس کے سامنے ہیں. سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے بس ایسے ہی ٹکرے ٹکرے مار مور کے یہ نماز نہیں ہوتی، یہ منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو بہرحال میں سب کو تو نہیں شامل کر سکتی. اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سے بھی اچھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوشش تو کریں. یہ عبادت جو ہوتی ہے نا، یہ اصل میں ہم عبادت کو صرف وہ سمجھ لیتے ہیں، ہم عبادت کو صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک سمجھ لیتے ہیں. یہی بات آتے ہیں، نفل پڑھ لیے، ٹھیک ہے، تہجد پڑھ لی. یہ نہیں ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے کی غلامی ہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر، جیسے نماز میں حاضر ناظر سمجھتے ہیں نا، ہم تو نماز میں بھی نہیں سمجھتے. تو آپ نے حاضر ناظر سمجھنا ہے کہ ہاں بھائی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. چاہے کوئی جی. اپنا ٹیسٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی کام ہے، کسی سے بات کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جھوٹ تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ تو زمین میں ایک بیج کی طرح پڑ جاتی ہے نا. جی. وہ جھوٹ آپ نے بول دیا، وہ بیج کی طرح پڑے گا. اب ایک جھوٹ کے پیچھے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. بول کے تو دیکھیں ایک جھوٹ پہ پیچھے جھوٹ کی لائن لگانی پڑتی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم سیدھے سیدھے رہیں، کوشش کریں. تھوڑی سی زندگیاں رہ گئی اور ہم سیدھے ہو جائیں، سیدھے رہیں. اچھا، پھر عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہوں. عبادت پوری زندگی 24 گھنٹے عبادت ہے ہمارے. ٹھیک ہے. کھانا بالکل. بنانا، کپڑے دھونا، بچوں کو تربیت کرنا، یہ سب ہمارے فرائض میں بھی ہے اور ہمارے اجر کا باعث بھی ہے. اور ہم کتنے لکی لوگ ہیں نا. ایک الحمد تو یہ للہ. ہم لکی ہیں سب سے پہلے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. اگر نہ ہوتے تو ہم بھی کسی ہندو کے گھر میں کدھر پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں نا. بالکل. اس کے بعد کس مذہب میں ہوتے ہیں، نکلنا کتنا مشکل ہے. پھر اگر نکل بھی آئے تو پھر فیملیز سے کٹ جانا اور پھر ایک نئی شروعات. بعد دفعہ اولاد بچے چھن جاتے ہیں، شوہر چھن جاتے ہیں سب. تو یہ شکر ادا کریں. پھر اس کے بعد جو ہے نا، کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. اپنی ہر نعمت کو، جو بھی رشتہ ہے یا نعمت اللہ نے دی ہے، جو بھی اللہ کی عطا ہے، اس کو فار گرانٹیڈ نہ لے کہ بس ٹرکھانے والی بات کرنی نہیں. ایسا نہیں، پوری طرح اس کو اجر کمانے کا باعث بنائے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان نہ لانے کی کیا وجوہات بیان کی. یہاں پہ نا فقال، یہ وہی. یہ تو ان جی. کا بیان ہے نا، اللہ تعبدو، ہے نا. جی میں تو بالکل. تمہاری طرف نذیر ہوں مبین. نذیر، صرف نذیر کا لفظ آیا ہے نا، بشیر کا نہیں آیا. نذیر کا کس لیے آیا؟ اس میں بھی حکمت ہے کہ وہاں پہ کوئی جی تھا ہی نہیں، بس. سارے بت پرستیاں کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ پہلے رسول تھے. نوح علیہ السلام جی. دنیا میں بھیجے گئے پہلے رسول تھے یہ. پہلے تھے. جی. اور رسول اور نبی جو ہوتا ہے نا، اس کا فرق تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. ایک رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ایک نبی رسول نہیں ہو رسول سکتا. نہیں. نہیں ہو سکتا. دوسری بڑی جو بات ہے رسول میں اور اس میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ رسول جب قوم انکار کرتی ہے تو ان کے اوپر عذاب آتا ہے، اور نبی کی قوم پہ عذاب نہیں آتا. نبی کی قوم پہ کبھی عذاب نہیں آتا. وہ انکار کریں، وہ تو الٹا مار ہی دیتے ہیں، اپنے نبی کو ہی مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ قصے ہی ختم کر دیتے ہیں. رسول جو ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں عذاب لانے سے پہلے. جو ایمان لے آتے ہیں ان کو بھی بچا لیتے ہیں. نوح علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. بالکل. کشتی بنوائی، جہاز جتنی بڑی کشتی تھی، چھوٹی موٹی نہیں تھی کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ چھوٹی سی کشتی ہوگی، ایسے نہیں تھی. بڑے جہاز جتنی تھی. بہت. جی. اور بڑے بڑے اتنے لمبے تختے اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نگرانی میں بنوائی تھی. اتنے لمبی ہونی چاہیے، اتنی چوڑی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پانی میں چلنا تیرنا بھی تو تھا نا بعد میں. اور یہ قوم کس طرح تمسخر اڑا رہی تھی کیونکہ ہر طرف ریت ہی ریت تھی. تو یہ نذیر اس لیے تھے کہ یہاں
आदम अलैहिस्सलाम से आगे जितने भी अंबिया आए तो काफी अरसे तक वो सब तौहीद परस्त थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने उनके बुत बना लिए, और वो 4 बुत जो हैं वो अभी आगे उनके नाम भी इंशाल्लाह पूछूंगी। तो वो 4 बुत उन्होंने बना लिए थे अपने बड़े बड़े जो औलिया पैगंबर जो भी थे उनके तो बुत परस्ती शुरू कर दी थी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फिर क्या भेजा, हर तरफ बुत यहाँ इसलिए वो नहीं आया क्योंकि कोई था ही नहीं जिसको खुशखबरी सुनाई जाती। हम्म, पहले तो ईमान लाएंगे ना अल्लाह पर, और एक अल्लाह पर ईमान लाएंगे, एक अल्लाह की इबादत का, तो वो फिर होगा ना तौहीद पे, तब जाके कोई खुशखबरी होगी ना। जी तो इनकी अपनी औलाद और बेटा एक, बेटे का नाम याम भी बताते हैं, किनान भी बताते हैं, दोनों है। अब वो बीवी भी इनकी काफिर थी एक, जिसके वो बेटे थे, तो वो दोनों पानी की नजर हो गए थे। ठीक है। हम्म, और बाकी इनके जो ईमान लाने वाले कुछ लोग थे, तकरीबन 82 लोग थे, कितने थे, तो वो जी उसमें उनके अपने 3 बेटे भी शामिल थे ना। जी तो वो 3 बेटे ईमान लाए थे, और ये चौथा याम नहीं लाया था। साम, कौन कौन से नाम थे बेटों के, अ, हम्म, और एक तो यासिफ हाम थे, भी था। यासिफ थे, साम थे, और एक कौन थे, हाम और हाम भी थे जी। हाम, हाम, हाम जी। अच्छा, और यासिफ, ये 3 बेटे ईमान लाए थे। और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट दुनिया के इलाकों में जाके बसे, और फिर वहां पे इनकी नस्लें फैली, और आगे से इंसानियत बढ़ी इन 3 बेटों से। ठीक है। तो ये और दूसरा ये मक्की है ना, सूरा है। तो मक्की सूरा है, इसमें जो है सूरा, पता नहीं मुझे याद नहीं मक्की है या मक्की है, क्योंकि इस तरह की चीजें जो मक्की सूरतों में आती है उनकी अपनी अपनी वो होती है ना। तो यहाँ पे जो है ना आपकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो हालात थे वही सेम नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के हालात थे। वहां भी 4 बुत थे उनके, है ना, जी आत, मनात, उज्जा, और एक वो था हुबल, हुबल भी उनका बुत था एक बड़ा। तो इनकी और वहां भी 4 बुत थे। यहाँ पे भी मुशरिकीन जो थे वो बुतों की पूजा कर रहे थे, वहां पे भी बुतों की पूजा हो रही थी। तो अल्लाह ताला ने यहीं से स्टार्ट लिया पहले रसूल से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कि तुम ही क्या नहीं हो। ये पहले रसूल जो थे वो भी सताए गए, है ना, और बिल्कुल इन्होंने 950 साल तबलीग की, और उसके बाद जाके कहीं 80 लोग ईमान लाए थे। लेकिन उनको ये नहीं है कि उनको अजर नहीं मिला होगा, उनको तो अपनी तबलीग का पूरा अजर मिला है। उन्होंने जो कुछ किया, कोशिश की। अब ये कितने लोग ईमान लाते हैं, वो अल्लाह की मर्जी है। फिर ईमान लाना तो उनमें से जिनको अल्लाह चुन ले और बचा ले फिर, तो वो ले आए। तो बहरहाल इन दोनों के हालात एक ही जैसे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए सूरह उतारी गई ना, मक्की जिंदगी में ही उतारी गई है। और जी मुशरिकीन मक्का को सुनाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और ये सब चीजें, तो फिर वो उनको भी खुद भी तसल्ली दी जा रही है कि फिक्र ना करो। और सारे आगे जितने भी अंबिया के आ रहे हैं ना, वो इसी तसल्ली के चक्कर में ही आ रहे हैं। सूरह हूद के अंदर सारे। तो यहाँ से फिर जो है नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर उनके बेटों में से आद कौम निकली एक, कौम आद, समूद, कौम नूह, कौम लूत समूद, इन ये सब जो है ना अजाब का शिकार हुई थी। इनमें से जो भी ईमान नहीं लाए थे, समूद और साले, और शोएब अलैहिस्सलाम की थोड़ा वो बाद में, वो इब्राहिम और उन सब के बाद वो, है ना। तो ये 4 जो बड़ी कौमें थी, ये मैंने क्या लिख दिया, नूह, और यहाँ पे क्या था, मैंने कुछ गलत लिख दिया, आद लिखना तो, सॉरी दिमाग खराब है। आद, समूद और साल, ये चारों कौमें जो है ना, फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए फिर, है ना। जी तो उस वक्त भी बुत परस्ती थी ना, फिर लोगों ने बुत हम्म, परस्ती शुरू कर दी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, फिर उनके आगे बेटे थे याकूब, और फिर इसहाक, और वो सब। तो उनसे फिर आगे बनी इसराइल चली। तो ये सारी चीजें जब हिस्ट्री पता होगी ना इस्लामिक थोड़ी बहुत, तो हमें आयात जी समझने में मदद मिले। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा बता देती हूँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इमरान क्या वजूहत बताई, सबसे बड़ी वजह जो हर नबी को बताई जाती है। यही कि यानी जो बज़ाहिर वो देखते थे
ہاں ہاں کہ وہ اس پر یہ نہیں کرتے تھے کہ آپ تو ایک انسان کی طرح ہے اور ہوں ہماری طرح ہی ہے. ہاں اور بش پھر ما سورہ میں نراک الا بشرا مثلنا مثلاً مثلنا، ہم آپ کو آپ کی طرح، ہم اپنی طرح ہی بشر دیکھتے ہیں. اور جی. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی رچ یعنی امیر پر آدمی نہیں ہے. یعنی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے نا کہ کوئی ہاں نبی ہو اور وہ فرشتہ نہ ہو، وہ انسانوں کی طرح ہی ہو. جی دیکھیں ابھی ہم گھروں میں ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بھی گھروں میں کوئی نہیں مانتا. سچی بات کریں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گھر کا پیر ہولا، میں نے اردو میں کر کے بتا دیا، تو وہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیں کہ وہ جب بنے نبی بنے تو کس طرح ان کی خاندان کے اندر انہوں نے سب سے ہوں پہلے دشمنیاں پالی اور ہوں اگینسٹ ہوئے. تو وہ نہیں مانتے کیونکہ ان کے قریب میں رہتے ہوتے ہیں نا وہ. تو وہ کہتے ہیں ہوں یہ تو ہمارے جیسا تھا کل، تو آج اس کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا یہ، اس کو کوئی جنون لاحق ہو گیا. تو سب سے پہلے تو وہی سائیکو اور وہ والی چیزیں ہو جاتی ہیں ہوں کہ سائیکو ہو گیا، یہ ہو گیا، جنون لاحق ہو گیا. تو وہ مانتے ہی نہیں ہے. تو ہوں گھر والوں کا تو ایسا ہی رویہ ہوتا ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ اب آپ گھر والے نہیں مان رہے تو آپ باہر بھی نہ نکلیں، باہر کریں، آپ کریں جتنا کر سکتے ہیں. گھر والے بھی پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ. حامی و ناصر ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہے، ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ایک ان کا تھا. پھر دوسری چیز جو ہے وہ ان کو یہ اراضی لونا والی بات ہے نا، اللہ ہوں زینہ، جہاں جا رہا ہے نا اللہ کا لفظ یہ والا، جی یہ ان کے سارے وہ اعتراضات تھے. ہوں تو یہ کیا تھا کہ تم جتنے بھی ایمان لاتے تھے وہ پسے ہوئے لوگ ایمان لاتے تھے، کم غریب تر غربا، درجے کے دبے کم ہوئے، تر درجے دبے ہاں دبے ہوئے لوگ جو ڈرنے والے اور کمزور لوگ جو ہوتے تھے. کمزور تو جی وہ پھر ان کہتے تھے یہ تو ایمان لا رہے ہیں یہ والے لوگ، ہم نے تو دیکھا کوئی تمہارا بڑا. کیونکہ ملاؤ کا لفظ پہ اگر آپ غور کریں نا تو ملاؤ جو ہے، وقال الملاؤ، تو ملاؤ جو ہے یہ لفظ ہے نا، ایک تو یہ جی اس کا واحد ہی نہیں ہوتا، یہ ایک ہی لفظ ہے نا، اس کی جمع ہوتی ہے نا واحد ہوتی ہے، ملاؤ ہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے فوج ہوتا ہے نا، تو فوج کی تو جمع ہوتی ہے، اس کا تو جمع بھی نہیں ہے، خود ہی یہ واحد ہے، خود ہی جمع ہے، سب کچھ ہے. دوسرا یہ کہ یہ ملا یملا سے بنا ہوا ہے. اور ملا یملا کا مطلب کیا ہوتا ہے، فل کرنا، خالی جگہ کو پر کرنا، پر کرنا، بھرے پورے بھرنا. جیسے جی پین میں انک بھی بھری جاتی ہے نا، تو وہ ہوں ہوتا ہے بھرنا. تو بھرنے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جن کو دیکھ کے نا، جن کی شان و شوکت کو دیکھ کے آنکھیں بھر آئیں. آنکھیں بھر آنے کا مطلب نہیں ہے رونا نہیں شروع کر دینا. ہوں آنکھیں بھر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے آنکھیں پر ہو جائیں یا اس طرح کے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں. یعنی بھرے پورے لوگ نا، بھرے پورے لوگ جو ہوتے ہیں وہ الملاؤ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اور یہ ایک ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، جیسے ہمارا بھی ابھی کوئی پوش علاقوں میں رہنے والے جو طبقے ہوتے ہیں وہ والے. صحیح ہے. تو وہ ایمان لاتے تھے، اور جو باقی لوگ تھے نا وہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ اگینسٹ ہو جاتے تھے، اور غریب لوگ ایمان لے آتے تھے. ہمیشہ سے یہی ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایسے ہوا، جو بڑے بڑے سردار تھے کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا. تو اس طرح سے. نصیحت میری اگر عورت میں چاہوں. اچھا جی، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، میوٹ کریں. اچھا، پھر اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ تو پھر یہ ان کو کیا کہتے تھے کہ یہ رذیل لوگ ایمان لائے ہیں، جو کم درجے کے ہیں، دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے نا. بادی یا رائی کا را کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے نا، دیکھنا جی بظاہر جو ہے. بدا آ سے بنا ہوا ہے یہ لفظ، بدا سے اسم الفائل بنا ہوا ہے یہ بدا آ. سوری میں یا تھوڑا دیر لگاتی ہوں، وہی تسلی نہیں ہوتی جب تک میں کچھ بتاؤں نہیں آپ لوگ. بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ظاہر یبدؤ بھی، تبدونا بھی اسی سے ہوتا ہے نا. جی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا ہے آگے وَإِن تھوڑی آیت؟ تُبْدُوا وَإِن تبدو، تُبْدُوا مَا فِي وَإِن تبدو. تو تبدو جو ہے وہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. جی تم چاہے ظاہر کرو چاہے تم چھپاؤ، وہ والا تخفو ہو. تو یہ والا لفظ ہے بدا، ظاہر کرنا. تو بادی مطلب ہے ظاہری طور پہ وہ کچھ بھی نہیں دکھتے، ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں دکھتے، یعنی وہ بہت ہی ان کے پاس ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو یہ دوسرا ان کا تھا. ایک تو یہ کہ یہ انسان کیوں ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے، دوسرا یہ. اور تیسری بات، تیسری چیز کیا ہے
کہ تمہیں تو ہم پہ کوئی فضیلت حاصل ہی نہیں ہے. فضیلت اگر ہاں یہ بھی کہتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اگر کوئی طائف کا اور مکہ کا سردار ایمان کے اوپر وہی بھیجے جاتی تو ہم مان لیتے. مان لیتے تھے. ایسے ہی کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی تو یہ لوگ بھی اسی طرح کہتے تھے کہ کوئی فضیلت والا انسان جو ہے نا وہ اگر ہوتا نبی ہوتا کوئی ہم سرداروں میں سے تو تب ہم مان لیتے. یہ تو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہیں تو کوئی فضیلت حاصل نہیں. حالانکہ نبی کو کتنی فضیلت ہوتی ہے، یہ تو رسول تھے، یہ تو نبی نہیں تھے. نبی سے رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے. تو رسول تھے یہ، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تم مالدار بھی نہیں ہو اور ہوں، تمہاری کوئی شان و شوکت بھی نہیں ہے، تو ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. بس اینڈ پہ انہوں نے کہہ دیا. تو یہ ساری وجہیں تھی نا. جی پھر آپ نے 28 آیت کی دائی جی دین کے لیے اہم سبق کیا ملتا ہے آپ کو یہاں سے؟ کل آپ نے بننا ہے نا، بنے بلکہ بنے ہوئے ہیں سب اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من کہ ربی وآتانی رحمتا. جی تو اللہ کی طرف سے کھلی دلیل اور رحمت، بینہ ہوتی ہے کھلی واضح دلیل. کھلی واضح دلیل، اور اللہ کی رحمت یعنی نبوت عطا کی اپنے پاس سے اللہ نے ہم، ان کو. ہم. تو تو یہ ہم، کہ نبی جو ہوتا ہے نا، دائی دین جو ہوتا ہے نا، وہ چسپا نہیں کر سکتا کسی کے اوپر ہدایت. زبردستی نہیں کر سکتا. جی یعنی اللہ کے جو احکام ہوتے ہیں بس اس کو پہنچانا، ہاں، اور دائی کوئی دین کا کام زبردستی اللہ کے بندوں دین کو اللہ ہاں کا پیغام جبر پہنچانا نہیں ہے. کرنا. جی ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کے اللہ ہاتھ کا میں ہے. کام ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی پر اللہ کا پیغام ہم چسپا نہیں کر سکتے. جی ہم کون ہوتے ہیں؟ انبیاء، رسول. کوئی بھی جو ہے وہ چسپا نہیں کر سکتا. تو صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنونس کرنا ہے. زبردستی سے نہیں ہاں، ہم منوایا نے جا کیا سکتا. کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے صرف پہنچانا ہے. اور پہنچانا کام ہے. ہاں، جی تو کنونس کرنا اور ہدایت وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے جی کنوے کرنا ہے بس. ہم، کنوے کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ پیغام پیغام پہنچا دینا ہے، پہنچا دینا بس. اور کنونس پھر بھی نہیں کرنا کہ آپ اس کے جی پیچھے ہی پڑ جائیں. زبردستی نہیں بعض لوگ کرنا، پیچھے جبر پڑ نہیں. جاتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، پیچھے پڑ گئے. جی تو وہ کسی نے کہا نا کہ تم کہیں کسی وعظ میں کوئی آدمی سن کے آیا نا کہ لا الہ کسی کو ایک کو پڑھا دینا جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، کسی کو مسلمان کر دینا. تو وہ ایک آدمی کے نا پیچھے ہی پڑ گیا. کرسچین تھا بیچارہ، وہ غریب ہی تھا، عیسائی تھا، اس کے پیچھے پڑ گیا. آخر وہ نا نہیں مانا تو اس کو لٹا کے اس کے اوپر چڑھ گیا، چھرا نکال لیا. تم لاؤ یہ. وہ بیچارہ ڈر گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا پڑھنا ہے. کہتا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں آتا کہ میں تم سے کیا پڑھواؤں. تو پھر ہٹ گیا وہ. تو یہ تو ہماری اپنی حالت ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں دوسرے کو ہم کر لیں. تو پہلے خود کو سدھارنا ہے. ٹھیک عمل ہے، پھر سے آگے ہم خود نے کرنا. کرنا ہے. بالکل. اچھا، پھر دائی دین کا اجر پڑھا ہے آپ نے؟ کس کے ذمے ہے؟ جی بجی ابھی نہیں آیا نا اجر، میرے خیال میں نہیں آگے ہے کا. آگے ہیں، اچھا، تو اجر جو ہے وہ تو اللہ کے ہی ذمے ہے. اللہ کے ذمہ وہ سے کوئی ہوتا ہے. اجر جی نہیں چاہتے، نہ انہوں نے کوئی وظیفہ اپنا مقرر کروایا ہم، ہوتا ہے، نہ ان کا کچھ اور ہوتا ہے. وہ اپنا اجر کس سے چاہتے ہیں؟ اللہ سے ہاں. چاہتے ہیں. اور یہی جو ہوتا ہے اسی میں اخلاص سے یہ سارے کام ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے. جہاں پہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا، پھر وہاں پہ اخلاص ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ وہ تجارت بن جاتی ہے، وہ بزنس بن جاتا ہے، اس میں سے اخلاص چلا جاتا ہے. تو بالکل. دائی دین کا ہمیشہ یہ کام ہے کہ وہ اللہ سے اپنا اجر چاہے، آخرت میں چاہے، دنیا میں نہ چاہے. یہ دیکھیں نا اسی آیت میں جو 29 میں آ رہا ہے. کام کرے اللہ کے چلے لیے، آ جائیں، خلوص کے کون آ رہا ساتھ ہے؟ کرے اللہ کے لیے، تو اللہ کی طرف سے ملے گا رخسانہ جی. آپ ہیں؟ جی باجی. آ جائیں. جزاک اللہ خیر باجی. وہی جی کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، مالا کسی مال کا، ان اجریہ نہیں میرا اجر، الا اللہ مگر اللہ کے ذمہ، وما آنا اور نہیں ہوں میں، بطاردی
دور کرنے والا اللہ زینا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے ولیکنی اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو قومن ایک قوم بھجی آگے کرے اراکم کو ایک قوم تجہلون تجہلون تم جہالت برت رہے ہو وَيَا قومی اور اے میری قوم من ینصرونی کون مدد کرے گا میری من اللہ اللہ سے ان اگر تارا تو ہوں میں نے دور پھینک دیا ان کو افلا کیا بلا تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو بس ٹھیک ہے، اتنے ہی رہنے دیں آپ، اتنے ہی رہنے دیں۔ اچھا ابھی یہاں سے ہم کرتے ہیں وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ۔ اب یہاں پہ میرا سوال تھا دائی دن کا اجر کس کے ذمے ہے؟ الا علی اللہ، ان اجریہ الا علی اللہ، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو تھا یہ دیکھیں نا، آپ کو لگ نہیں رہا کہ بالکل وہی مکہ والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری چل رہی ہے پوری؟ وہاں پہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ کے پاس سارے وہ اصحاب صفہ جو تھے کہ غریب لوگ تھے بےچارے، تو اب ظاہر ہے وہ کما تو سکتے نہیں تھے، تو وہ لوگوں کے محتاج ہوتے تھے، کچھ کہیں سے کچھ کوئی کھلا دے پلا دے، کیونکہ وہ دین سیکھ رہے تھے نا۔ تو اب وہاں پہ بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے بڑے بڑے جو ان کے ملا تھے اس وقت کے سردار، وہ کہتے تھے کہ ان کو ہٹاؤ، ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو، دور کر دو، پھر ہم تمہارے پاس بیٹھیں گے یہ میں۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے سردار، اور پھر سورہ عبس میں آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، تو پھر اس پہ آپ کی وہی بھی نازل ہوئی کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، آپ کے پاس جو ہے کوئی آتا ہے دین پوچھنے کے لیے یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ ان کو اہمیت نہ دینا، ان کا کیا پتہ ایمان لائیں کہ نہ لائیں۔ تو بالکل وہی اسٹوری چل رہی ہے یہاں پہ، تو وہ بھی کہتے تھے کہ ان کو ہٹا دو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی داعی دین کے لیے سبق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا سبق ہے؟ وما انا بطارد دن والی آئے اس میں الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم، اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ داعی دین کو کیا کرنا چاہیے؟ داعی دین کا مطلب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ باقی نہیں یہ آتا؟ کہ جو ہوتا ہے کہ ہر لالچ سے پاک ہر کام کرنا چاہیے، ہاں۔ کہ کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو، نہ کوئی نہیں یہ آپ نے امیروں اور غریبوں میں وہ نہیں کرنا، آپ نے یکساں طور پہ دین کا پیغام سب کو پہنچانا ہے۔ کسی کو کم تم سمجھ کے بھائی اس کو ہٹا دیں اور اس کو بعد میں کر دیں اور اس کو یہ کر دیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ یکساں طور پہ پیغام سب کو پہنچانا ہے، چاہے وہ پیسے والے لوگ ہیں، آپ کو وہ فیس پے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ فیس لے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ کسی وجہ سے بھی، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ جو زیادہ آپ کے ڈونیشن دے رہا ہے اس کو آپ زیادہ اس کے بچوں کو توجہ دیں، اور جو نہیں دے رہا اس کو کم دے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کسی کے یعنی اسٹیٹس کی وجہ سے ان کے درمیان تفریق نہیں کرنی، اور باجی سب کے ایک جیسا سلوک کرنا سب کے ساتھ، جیسے اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ جو غریب لوگ ہیں، جب یہ دعوت دیتے تھے نوح علیہ السلام تو کہتے تھے جو غریب لوگ ہیں ان کو پیچھے ہٹاؤ، ہاں تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو جواب دہ ہوں، میں ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جی تو دوسروں سے محبت ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے کرنی ہے۔ جی اگر میں ان کو دھتکارتا ہوں تو اللہ کی پکڑ میں آؤں گا۔ بالکل، تو ان کا تقوی دیکھنا ہے پھر ان سے محبت کرنی ہے، ان کا ایمان دیکھنا ہے پھر ان سے محبت کرنی ہے۔ جی جو اس لیول اس طریقے سے آپ محبت کر سکتے ہیں تقوی اور اس کے لیول کے اوپر، جی نہ کہ ان کی کسی ظاہری جو شان و شوکت ہوتی ہے، مال دولت سے مروب ہو کے ان کی عزت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کہ یہ بڑے گھر سے پڑھنے آیا ہوا ہے، یہ چھوٹے گھر سے پڑھنے آیا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی اس یہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اگلی آیت پہ 31 آیت پہ آ جائیں، کس نے آنا ہے؟
آپ نے یہ آیت نہیں کی نا ابھی 30؟ جی باجی. چلیں 30 سے شروع کریں، کون کر رہے میں پڑھ لوں باجی. ہیں؟ اچھا یہ کی ہے، اچھا یہ والی آیت آپ نے کی تھی، یہ کیا نام ہے، رخسانہ یا قومی میں ینصرو، یہ نہیں کی تھی آپ نے؟ کی تھی نا آپ نے؟ چلیں اس میں سے بھی سوال کر لیتی ہوں. جی باجی میں نے کی تھی یہ. ہاں ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی مفہوم ہے اوپر والا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی باجی. ہاں تو اس میں بھی وہی مفہوم ہے. چلیے آپ 31 کر لیں ابھی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا قومی، اور اے میری قوم، من کون ینصرنی، مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ سے بچانے کے لیے. بالکل، من اللہ، اللہ سے بچانے کے لیے. ان اگر طردتہم، میں دور کر دوں انہیں، ہوں افلا، کیا بھلا نہیں، تذکرون، تم نصیحت پکڑتے. ہوں ولا، اور نہ، اقولو، میں کہتا ہوں، لکم، تم سے، عندی، میرے پاس ہیں، خزائن، خزانے، اللہ، اللہ کے، ولا، اور نہ، عالم، میں جانتا ہوں، الغیب، غیب کو، ولا اقولو، اور نہ میں کہتا ہوں، انی، بے شک، ملکن، انی، بے شک میں، ملکن، فرشتہ ہوں، ولا، اور نہ اقولو، نہ میں کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کو، جو تزدری، ان لوگوں کو جنہیں تزدری، تم حقیر سمجھتے ہو، جنہیں تزدری، حقیر دیکھتی ہیں، اعینکم، آنکھیں تمہاری. ہوں ٹھیک ہے باجی اس طرح؟ ہوں. ہاں تزدری کا میننگ یہی ہوگا، ذلیل حقیر سمجھ، حقیر سمجھتے. حقیر سمجھ، ٹھیک ہے. اعینکم، آنکھیں اب دیکھا تمہاری. کریں بناوٹ، دیکھا کریں لفظ کی نا، کس طرح بنا ہوا. اب تزدری کس لفظ سے جی، بنا ہوگا، روٹ ورڈ کیا ظاہر، ہوگا؟ یہ عام طور پر عام سا نہیں ہے باجی، یہ ڈفرینٹ ہے ہاں مطلب. یہ ڈفرینٹ ہے نا، تو اس کو دیکھنا پڑے گا ڈکشنری میں نا کہ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، پھر یہ کیسے بنا ہو، اس کا میننگ کیا ہے. قرآن کا کوئی ایسا لفظ تو نہیں ڈکشنری سے باہر ہو. ٹھیک ہے. قرآنک چیک کریں. ڈکشنری جو ہے نا، جو عطا الرحمان صاحب کی ہے قرآنک ڈکشنری، اب تو اس کا ڈیجیٹل بھی آ گیا نا، ایپ بھی آ گیا، آپ صرف روٹ ورڈ ڈالیں فوراً بتا دیتا ہے. جی. صحیح ہے. تو تزدری، یزدری سے تزدری بنا ہوا ہے. اور یہاں پہ یہ آ گئی ہے غیر عاقل کی جمع، اس لیے واحد جو ہے وہ فعل مونس کا مونس ہے، ہے. واحد مونس فعل آ رہا ہے. تو یہ اگر آپ پہچان لیتے ہیں، صیغہ پہچان لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا میننگ کیا ہوگا. تو یہ واحد مونس کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل یہ بن رہا ہے. جی. ہاں. اور نہیں میں کہتا ان لوگوں کے لیے جو کہ جن جنہیں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، تمہاری آنکھیں. آگے لائن. لن، ہرگز نہیں، یؤتیہم، دے گا ان کو، اللہ، اللہ، خیرن، کوئی بھلائی، اللہ، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں اللہ ان کو کوئی بھلائی بھی نہیں دے گا، یعنی مطلب یہ ہوا نا بس. بالکل ایسی مطلب ہرگز اللہ، نہیں دے گا، دے گا ان کو اللہ خیرن، کوئی خیر. کوئی ٹھیک ہے نا. اللہ عالم، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، بیما، زیادہ جانتا ہے. اچھا یہ اسم تبدیل ہے. ہاں اللہ عالم، اگر اللہ، دوسرا ہوتا نا تو میں جانتا ہوں ترجمہ ہوتا نا. صحیح، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، بیما، اس کو، جو فی انفسہم، سب ان سے کے. زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ اگر سب سے زیادہ ہے نا تو آگے مضاف الیہ آتا ہے، جیسے احکم الحاکمین ہوتا ہے نا، بچ یا کیسے کہ ارحم الراحمین ہوتا ہے، وہ مضاف اللہ الیہ. خوب جانتا ہے. نہیں اللہ خوب نہیں، میں نے آپ کو زیادہ کا مطلب بتایا نا، اللہ زیادہ جانتا ہے، زیادہ بیما، جانتا ہے. دماغ. اس کو، جو فی انفسہم، ان کے دلوں میں ہے یا نفسوں میں ہے. نفس میں. انی، بے شک میں، اذن، تب، لمینا، الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہوں گا. چلیے قالوا، اب ابھی رک جائے، اس کی میں جی. آیت کا کوشچن کر لیتی ہوں کیونکہ پھر بھول جاتے ہیں نا. ولا اقول لکم عندی خزائن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوری، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ ہونا چاہیے، تو وہ کب دعویٰ کرتے ہیں، کب دعویٰ کرتے ہیں وہ کہ ان کے پاس یہ سب ہے؟ نہیں جی. کبھی نبیوں نے دعویٰ کیا ہے نہیں. کہ میں تو فرشتہ ہوں، یا پھر میرے پاس یہ ہے کہ خزانے ہیں غیب کا علم ہے میرے پاس؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو وہ کبھی دعویٰ ہی نہیں کرتے نا. تو پھر یہاں پہ قوم کے
یہ جو اعتراضات ہیں ان کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے، تردید کر رہے ہیں نا کہ ہم، ہم، نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ میں ہم۔ غیب جانتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ اللہ میں انہیں کوئی فرشتہ خیر نہیں دیں ہوں، گے۔ نہ میں جی جی۔ فرشتہ ہوں، اور نہ ہم، اور کیا ہو؟ اور یہ اب یہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا، یعنی میں یہ بھی نہیں کہتا، ہم، یعنی غیب کا علم نہیں ہے ان کو نا۔ ہاں نہیں ہے نا، جی، یعنی اپنے اور دوسروں کے انجام سے بے خبر ہوں میں۔ بے خبر ہیں۔ علم الغیب یہی ہوتا ہے نا کہ مجھے بتاؤ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا مستقبل کی خبریں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا غیب کے علم والوں سے۔ تو مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں کل، جی ہے نا؟ تو بالکل۔ یہ تو میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، یہ بھی بتا دیا، ہے نا؟ جی، تو اور کیا کیا کس بتا رہے ہیں؟ کہ پھر اگر انی اذن، یعنی اگر میں ایسا کہوں گا تب ہاں میں پھر اگر میں ظالموں میں سے ہوں۔ ہاں یعنی میں نے اگر یہ سارے دعوے کیے تو میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ جتنے دعوے یہاں پہ، جتنی چیزیں تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا، جی ان سب کا اگر میں دعویٰ کر لیتا، میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ سب چیزیں میرے پاس ہیں، میرے پاس خزانے ہیں، میرے پاس علم غیب ہے، اور میرے پاس میں فرشتہ ہوں، اور پھر کیا ہے کہ اگلی چیز جو تھی وہ لوگوں کے دلوں کا نہیں حال کی۔ ہاں غیب کی خبریں ہیں میرے پاس، تو یہ چیزیں دعوے اگر میں کروں گا تو پھر تو میں ظالموں میں سے ہوں، میں شرک کر رہا ہوں سیدھا سیدھا، جی کیونکہ یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں نا، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ہدایت نہیں دی، میں یہ بھی نہیں کہتا، جی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کچھ دیا ہوا ہے، تم تو انہیں رذیل سمجھتے ہو نا، مجھے بھی رذیل سمجھتے ہو، لیکن کیا ہے اللہ کی نظر میں تو بہت بڑے ہیں، تقوی اور ایمان کی بدولت۔ ٹھیک ہے سال آگے چلتے ہیں انشاءاللہ 32 آیت میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا نوح اے نوح، قد تحقیق جادلتنا، جھگڑا کیا تو نے ہم سے، فاکثرتا، پس بہت زیادہ، بہت کثرت سے، جدالنا جھگڑا کیا ہم سے، فأتنا، پس تو لے آ، بما، اس کو جو، تعیدو، تو وعدہ کرتا ہے نہ ہم سے، ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے۔ قالا، انہوں نے کہا، انما، بے شک، یاتیکم، لائے گا اس کو، بھی اللہ، یاتیکم، لائے گا اس کو اس کو تمہارے اللہ، پاس، اس بھی کو اللہ، ہاں اس تمہارے کو پاس اللہ، اللہ ایک اللہ، ان اگر شاء، وہ اس نے چاہا، وما، اور نہیں، انتم، ہو تم بھی معجزین، عاجز کرنے والے۔ اچھا مجھے بتائیں جدل سے کیا مراد ہے؟ جدل کیا چیز ہوتی ہے؟ جیم جدل دال بازی، یہ بازی جو اس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ اچھا، نا جدل جو ہوتا ہے یہ دو، پہلی بات تو یہ جا دلنا ہے نا، جب جی، الف آ جاتا ہے تو دو پارٹیز مل کے کوئی کام جادل، کر رہی اچھا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مشارکت ہوتی ہے اس میں۔ جھگڑا ہوتا ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں دو فریق ایک دوسرے کو دلیل کے ساتھ، اور اچھا جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر جھگڑے پہ اور گالوں گلوچ اور آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک جھگڑا ہی ہوتا ہے، جدل جو ہوتا ہے نا، جنگ و جدل بولتے ہیں نا، جھگڑا ہی ہوتا ہے ایک، جھگڑے ہوتے تھے۔ بحث مباحث سے زیادہ چیز ہوتی ہے۔ تو تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو لے آ، ٹھیک ہے نا، جھگڑا کرنے کے بعد، یعنی تو نے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہم سے، فاتینا، پس تو ابھی لے آ، بہت بحث مباحثے ہو گئے، بہت تیرے وہ ہو گئے ہمارے اوپر جو بھی ہیں واحظ نصیحت، تو اب وہ لے آ ہمارے اوپر، ان کنت صادقین، سچوں میں سے ہے تو۔ پھر انہوں نے کیا کہا، کالا انما یاتیکم بہ اللہ، یہ وہ تو اللہ ہی لائے گا تمہارے پر۔ اللہ ہی لائے گا۔ جی یہ چیزیں بھی جو ہوتی ہیں یہ بھی نبی اور رسولوں کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں نا، جی ہے نا؟ جی عذاب جو بھیجنا ہے یا عذاب کو روکنا ہے، جب آ جائے وہ نبی کے اس میں نہیں ہوتا، نہ وہ روک سکتا ہے نہ وہ لا سکتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ کب آنا ہے نا،
تو یہ مطالبہ نبیوں سے کرنا تو بہت بے عقلی کی بات ہے نا، اور جی جب آ جاتا ہے تو پھر تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے. جی ٹھیک ہے، جی چلیں. تو ابھی کسی انسان سے ہدایت کی جو توفیق ہوتی ہے وہ چھین لی جاتی ہے. کب چھین لی جاتی ہے؟ یہ تو باجی جب بار بار اس کو ہاں نشانیاں بھی دی جاتی ہیں، یعنی اس کو بتایا جاتا ہے، پھر وہ انکار کرتا ہے بار بار حق کا، تو پھر فائنلی اس سے پھر ہاں حق کو جانتے بوجھتے جانتے انکار کر، بوجھتے. جی تو پھر اسے چھین جاتا. اگر جاننا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو پھر اس کو ٹائم دینا چاہیے نا، اور کہ اس کو سمجھ آ جائے. لیکن جب اس کو سمجھ آ جائے تو پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے جی ہاں جیسے کسی ہاں پھر اسکالر اگر نے وہ کہا نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہدایت نہیں دیتے. کہ باجی ہر جو نان مسلم ہے وہ کافر نہیں ہے، یعنی کئیوں تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا ابھی تک. ہاں تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. تو کافر وہی ہوتا ہے جو انکار کرے، ہے انکار نا. کریں ہر جاتے انسان کہ دین فطرت پہ ہے. نمبر 1 اس کے اندر خواہش ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کہ اس کے اندر وہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو رکھتی گئی. وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. ایک تو وہ پھنس جاتا ہے فیملی میں بیچارہ. ایسی فیملی ہے، چاہے مسلمانوں کی ہی کیوں نہ ہو، ایسی فیملی ہے جو بیچارے بالکل ہی رمضانی مسلمان ہے نا، جی اور صرف اس میں رسم و رواج میں ہی پڑے ہوئے ہیں، یا اپنے باپ دادا کے دین پہ چل رہے ہیں. تو وہ بندہ بھی وہاں پھنس جاتا ہے، تو اس کو بھی پھر باہر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے فیملی سے کٹ کے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن نہ لائے، لیکن اگر انسان کرنا چاہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت بھی دے دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور کب سے ہو رہی تھی. اتنی قومیں تباہ ہو گئیں پیچھے. ابراہیم آئے، جی اور آئے اب گھروں میں. آزر ان کے والد ہی تھے. جی کچھ کہتے ہیں نا چچا تھے، چچا نہیں تھے، ان کے والد تھے آزر. اور وہ جو تھے بتوں کی بت بناتے تھے، اور وہ لوگوں کو بیچتے تھے، اور گھر میں بھی رکھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے اللہ کو ڈھونڈ لیا. صحیح ہے نا. جی بالکل. تو وہ کرنا چاہے تو انسان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شناسائی دے دیتے ہیں. یہ ہمارے اندر کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کرتے نا. تو اب آپ آ جائیں. نیکسٹ کون ہے؟ 33 جزاک آیت اللہ تک وہی ہے. کس خیر. آ جائیے. 33 آیت سے کرنا نا. یہ ہو گیا، یہاں تک ہو گیا. یہاں سے کریں آپ 34 سے. کون کوئی بھی کر لیں. بشرا ہے، عظما ہے، کریں. نزت بھی نہیں. نزت کہاں ہے آج؟ جی بچ میں کر لیتی ہوں. آپ کریں. نزت کی آواز نہیں آئی آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہیں، ینفعکم وہ نفع دے گی تمہیں، نصحی خیرخواہی میری یا نصیحت میری، ان اگر اردت ارادہ کیا، ان میں ان یہ کہ انصحا میں خیرخواہی کروں، لکم تمہارے لیے، ان کانا اگر ہے اللہ تعالیٰ یرید چاہتا، یغویکم یہ کہ وہ گمراہ بھٹکا دے تمہیں، ہوا وہ ربکم رب ہے تمہارا، و الیہ اور طرف اسی کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. ہم یا یقولون وہ کہتے ہیں، افطراہ گھڑ لیا ہے اسے، کل کہہ دیجئے، ان اگر افطریتہ گھڑ لیا ہے میں نے اسے، فعلیہ تو مجھ پر، اجرامی جرم میرا، وانا اور میں بریء ذمہ ہوں، مما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو. ٹھیک ہے. گناہ کا معنی بھی ہو سکتا ہے، جی میرا گناہ میرے اوپر ہے، اور تمہارا جو ہے تم کر رہے ہو تم رہے ہو. جی. ٹھیک ہے. وَأُوحِیَ اور وحی کی گئی الی طرف نوح علیہ السلام کی طرف، انہ بے شک وہ لن یؤمنوا ہرگز نہیں وہ ایمان لائیں گے، من قومک تمہاری قوم میں سے، الا سوائے من جو جسے قد تحقیق آمنہ ایمان لایا، فلا پس نہیں تب تئس تم غم کر، بما اس سے جو کانو تھے وہ یفعلون وہ کرتے. وَأَصْنَعِ بس نہ الْفُلْكَ بس ابھی یہاں تک کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے پڑھا ہے یہاں سے نا لا ينفعكم، آیت نمبر 34 سے آپ نے پڑھا ہے. تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟
اس میں باجی یہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میری جو میں اگر آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہوں تو وہ تمہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو تو وہ کسی کو بچا نہیں سکتے نا. جب بالکل ایسے اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کو وہ کیا کہتے ہیں بٹکانا کہا گیا تو وہ تب تک کوئی بھی نبی یا رسول نہیں بچا سکتے کسی کو. اچھا جب نوح علیہ السلام نے نا اصل میں جب پتہ ہے سب سے زیادہ ستائے گئے تھے نا کون ستائے گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ ستائے گئے تھے، سارے ہی انبیاء کو ستایا سارے گیا تھا، حضرت موسیٰ لیکن نوح علیہ السلام کو کافی ستایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ جی ستایا گیا. تو ہر نبی کے ساتھ یہی تھا، لیکن وہ تلخی کا کبھی مظاہرہ نہیں کرتے تھے، وہ ان جی کی خیر خواہی ہی رہتے تھے نا. یہاں بھی خیر خواہی کی بات ہو رہی ہے. اچھا تو اپنی اور اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت ہے نا اس کو واضح کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے بتاتے ہیں کہ میرا کیا کام ہے اور میرا کیا مجھے کتنا کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا کام ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. تو یہ سارا سمجھانے کی کوشش کر رہے ستائج میں. تو یہ ہے کہ عذاب لانا نہ جو ہے وہ میرا کام ہے، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ نہ عذاب وہ ہٹانا میرے اختیار میں ہے. یہ تو تو اگر ہاں وہی چاہے گا تو عذاب لائے گا، اور پھر اس کی گرفت میں سے تم نہیں نکل سکو گے جب آ جائے گا. یہاں سے یہی مطلب تھا نا. جی تو اس کے بعد جو ہے یعنی اللہ کی وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ کی مرضی کے بعد کائنات کا وہ ذرا بھی نہیں ہل سکتا نا اپنی جگہ سے، بالکل تو جی وہی مطلب ہے. تو میرا کام وہ تمہاری خیر خواہی ہے اور وہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جی مجھ سے ہو سکتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بھٹکانا چاہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، اس سے میرا کوئی وہ نہیں ہے. یہ اللہ کا کام ہے، جو بھی کرے ہدایت دے یا بھٹکا دے. اچھا پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں یقول افترا. اچھا یہ آیت جو ہے نا، اب یہ آیت کہتے ہیں جملہ معترضہ ہے بیچ میں. یعنی نوح علیہ السلام کی بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اپنا رخ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی طرف، ٹھیک ہے نا. یعنی صحیح. بیچ میں ایک جملہ معترضہ آ گیا. یقولون افتراہ. اچھا ٹھیک ہے، ادھر پھر جو ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اس میں وہ دونوں باتیں ہیں، جی کہ یہ نوح علیہ السلام کے لیے بھی ہو سکتا اور ہے یا نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے لیے وسلم بھی جی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لوگوں سے کہہ دیں یہ کہ میرے جو ہم، ہے جو بھی میرا گناہ ہے وہ میرے اوپر ہے، اور آپ کا جو ہے وہ کہ آپ کے بھائی اوپر. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قرآن کی جو ہے سوری قرآن کی تعلیم دی ہے تو انہوں نے اپنے پاس سے نہیں گڑھا، یہ کہ اللہ کے ہم، حکم سے کیا نا. تو اسی طرح جو حضرت نوح علیہ السلام اگر پیغام دے رہے ہیں تو ہم، وہ بھی اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں نا، اپنی طرف ہم، سے نہیں کر رہے. بالکل. تو اس میں داعیت دین پر اگر کوئی الزام تراشی کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، افترا کر رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ باجی جیسے جو دائی دین ہے یا ویسے داعیت دین ہی ہے نا، وہی ہے نا، اس کے اوپر الزام تراشیاں تو ہوتی ہیں. کسی تو کو باجی بخشا ہے کسی نے. صبر سے کام لے تو ہم، ان کو بس یہ ہے کہ اپنی بات بتا دے. ہم، تو باقی یہ ہے کہ وہی پاک دلیل دلیل سے سے بات ہاں بتائے. بتا دیں. تو باقی دینا ہدایت دینا نہ دینا تو وہ اللہ کا کام ہے نا، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، معاملہ ٹھیک ہے. اللہ پر چھوڑ دے. میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل ہاں میرے لیے، جی ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کلوایا گیا، یہاں پر بھی ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں یہ جملہ معترضہ بھی ہو سکتا ہے بیچ میں ایک دوسری بات آ گئی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا اچھا کنٹینیوشن بھی باجی ہو سکتا جملہ معترضہ مطلب کہ ہے. جیسے وہ ایک آیت ہے اعتراض نا، والا ہاں جیسے وہ ایک آیت ہے نا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ہے نا، اگر بس تم تم کرو ہاں اگر تم یہ نہ کر سکو تو پھر تم کیا کرو، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن ایندھن انسان اور پتھر ہے. انسان پتھر ہے. اور اس کے بیچ میں ایک جملہ آتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اگر یہ تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، ٹھیک تو ہے نا. نہیں کر وَلَن سکو تَفْعَلُوا گے. جو ہے وہ جملہ معترضہ ہے، اور صحیح مجھے پتا ہے کہ تم نہیں کر سکو گے. جیسے آپ اپنے جی بچے کو بولے نا جی کہ ہاں کسی کام سے بھیجا، لیکن وہ اس کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارا کہ تم نے کر کے تو نہیں آنا یہ ماں صحیح کہتی ہے نا. تو وہ ایک جی بات ہوتی ہے بیچ میں جملہ، اس کا آگے پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جملہ معترضہ کا.
صحیح تو اس کے صحیح. بارے میں یہی ہے، دو رائے ہیں اس کے بارے میں کہ یا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے صحیح. وہ تسلی کے لیے ہوں. ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کریں، جی. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس میں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے نا، کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم آپ کے آگے آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ جو واقعات آپ اس وقت ان میں نہیں تھے نا. یعنی اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اس کا وبال بھی مجھ ہوں. پر ہے، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو اس کا بھی ظاہر ہے مجھے اگر پکڑ بھی میری ہی ہونی ہے، اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو پکڑ بھی میری ہی ہوگی نا، اس کا وبال مجھ پہ ہی آئے گا. جی. اور سوچو کہ اگر میں سچوں میں سے ہوا تو پھر تمہارا کیا ہوگا، اب تمہارا کیا بنے گا پھر. یہ بھی ساتھ ہے نا جی. کہ سوچو اگر میں سچوں میں سے ہوا تو پھر تمہارا کیا ہوگا، پھر تو تمہارے پر عذاب آئے گا، یہ عذاب. اگر میں تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو میرا اوپر ہے اس کا وبال آنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے آپ پکڑ ہونی ہے میری کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نبی نہیں ہوں، ہے نا. کئی لوگ نبی کی دعوت کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ تو ایک وبال ہوگا. لیکن اگر میں سچوں میں سے ہوا پھر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر کیا ہوگا. یہ ہے یہاں پہ سارا مطلب. تو دونوں صحیح. طرف کی بات سمجھنی چاہیے نا. تو تم اپنی فکر کرو نا پھر کہ تم کیا کرو گے اس وقت، ٹھیک ہے. اس کے جی. بعد اگلی آیت جو ہے اس میں آپ نے کیا کیا، وہ اوہی الی نوح، اور ہم نے وہی کی نوح کی طرف، انہو لن یؤمن من قومی کا، کہ بے ہرگز شک وہ، ہاں. تو یہ بھی کیا ہے اس میں، لن یؤمن من قومی کا، ہرگز نہیں مان لائے گا تمہاری قوم میں سے، الا من قد امنا، جو مگر جو پہلے کہ جو تھوڑے ایمان لے چکے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہاں ایمان لائیں گے. جو پہلے لا چکے ہیں اس کے بعد اور کوئی نہیں آنے والا، ہم نے جی. نوئی کر دی کہ جی. اب ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے. ہاں تو آپ اس پہ غم نہیں کریں. ہاں، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. تو یہ والی آیت 26 والی ہے نا. جی. تو اب ایک طرح سے اشارہ دیا جا رہا ہے نا کہ اب تمہارا کام تو ختم ہو گیا، ختم تم نے ہو تو گیا. اپنا کام کر لیا، اب میرا کام شروع ہونے والا ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور جی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ غسل ہماری آنکھوں کے الفلک سامنے، جی. بی اعیننا، ہماری اعین، نگاہوں کے سامنے. اعین جو ہے نا یہ بھی جمع ہے نا، جی. اوپر بھی اعین ہی آیا تھا، یعیون آیا تھا. آیون جو ہے نا دو جمع آتی ہیں عین کی قرآن مجید میں، ایک آیون جی. آتی ہے اور ایک عیون آتی ہے. ہوں. عیون جو ہے وہ پانی کے جو چشمے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، اور یہ آنکھوں کی جمع ہوتی ہے، دونوں کا واحد عین نونی ہے. وَوَحْيَيْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور ہم نے وحی کی اور نہ تو، اور وَوَحْيِينَا، ہماری وحی کے مطابق ہاں وحینا. ہماری، ہاں یہ اس کا تعلق پیچھے سے ہی ہے نا، جی. وہ آ گیا نا تو اس کا تعلق پیچھے سے ہی ہے، ٹھیک ہے. جی. ولا تخاطبنی، اب دیکھیں یہ لا کی وجہ سے یہاں پہ اور تخاطب نہ تم مخاطب کرنا مجھے. مجزوم ہو گیا نا. فل فی فی الذین، الذین، ان بارے میں، فی کا ان مطلب لوگوں میں کے بھی بارے ہوتا ہے میں. اور بارے میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی. جی. بارے میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، اور وہ اس کی بیوی تھی جی. نوح علیہ اور السلام کی، بیٹا. بیٹا جو کافر تھے دونوں، جی. انہم مغرقون، بے بے شک شک وہ غرق غرق ہونے. ہونے والے. وہ یسنع الفلک، اور وہ کیا کرنے اور لگے، وہ یسنا، اور بنائی انہوں نے الفلکا کشتی، وکلما، اور جب کبھی مرہ گزرے علیہ اس پر، ملاؤن بنا رہا تھا الفلکا کشتی. جب اور یسنا، اور وہ بنا رہا تھا الفلکا کشتی، وکلما، اور اور جب جب کبھی کبھی مرہ مر علیہ، گزرے علیہ اس پر، ملاؤ سردار، من قومی ہی اس کی قوم سے، ساحرو انہوں نے مذاق کیا، منہو اس سے، قالا کہا، ان اگر تسخروا تم مذاق کرو، منا ہم سے، فإنا بے شک ہم، نسخروا ہم مذاق کرتے ہیں، منکم تم سے، کما جیسا کہ، باجی آگے، کما تسخرون. ایسا کہ تسخرون تم مذاق کرتے ہو. اب بتائیں مجھے سخر اس سے کیا مراد ہے. سحر ویسے سحر سے اس کا جو روٹ ورڈ ہے. نہیں، روٹ ورڈ تو بتائیے، آسان ہے. جی. میننگ کیا ہے اس کا، مراد کیا ہے. یہاں یہ ہے کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے نا، تو وہ جب ان کے لوگ ان سے گزرتے تھے تو وہ یہی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے ہے کہ کشتی بنا رہا ہے، یا اس سے کام تو ہونا نہیں ہے، اور ان کا مذاق اڑاتے نا. سین خار راج ہوتا ہے نا، اس کا سخر مطلب ہوتا ہے، مسخر کرنا.
کہ ہاں تمسخر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا سین خارا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق حقیق اڑانا. کم تو سمجھ. ایک تو مذاق ہوتا ہے نا اپنے ہی لیول پہ، کوئی نہیں ٹھیک ہے چھوٹا موٹا مذاق ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو حقیر اپنے سے چھوٹا سمجھ کے اس کو احساس دلانا کہ تم کیا ہو، کم تر ہو. کم تر ہو. کسی کے کپڑوں پہ ٹونٹنگ کرنا، جوتوں پہ کرنا، لک ہی دے دینا. ایون لک ہی دینا کافی ہوتی ہے. آپ کسی کو لک ہی دے دیں ایسی، تو وہ بھی اس میں تکبر کے زمرے میں آ جاتی ہے. تو یہ تو باقاعدہ کیا کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے نا. جی. اچھا، لیکن ان کو پتا نہیں تھا نا کہ یہ مذاق مذاق جو ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ تو ان جی کے اوپر ہی الٹا پڑنے اپنا والا ہے. الٹا پڑنے والا ہے یہ. جی. تو نوح علیہ السلام کی کس بات میں مذاق اڑاتے تھے؟ کہ بھائی اس آیت میں تو جیسے چل رہا ہے کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ہاں وہ اس بات ہاں پہ یہ بھائی کیا کام کر رہے ہیں. تو ہوں، یہ جو تھوڑے سے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں تو وہ ان کو لے کے یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، یا جیسے عذاب کا جب انہوں نے بتایا. نہیں نہیں، کشتی تو پانی میں چلتی ہے نا. جی. فل کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہ سب پہ بولا جاتا ہے، چھوٹی کشتی پہ بھی، بڑے جہاز پہ بھی، کروز، جتنے بھی ہر طرح کے شپ پانی میں چلنے والی جتنی بھی ہے نا، ان سب کو فلک ہی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے فلک اور ایک ہوتا ہے فلک. فلک تو فلک، آسمان نہیں ہوگا. ہاں فلک تو آربٹ ہوتا ہے نا، جہاں پہ وہ دوڑتی ہے ساری یونیورس میں جو ہوتا ہے وہ. آسمان ہم کہتے ہیں، لیکن ایک آربٹ ہوتا ہے نا جس میں ساری چیزیں تیر رہی ہوتی ہیں اپنی اپنی جگہ. صحیح. ہاں وہ ہوتا ہے آربٹ. اچھا پھر یہاں پر آپ کا کیا ہے؟ ہاں، یہ اصل مذاق اس بات پہ اڑا رہے تھے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، وہ یہ تھا کہ تم یہاں تو پانی کا نام نشان نہیں ہے، آپ طرف صحرا ہے اور ریت ہی ریت ہے، تو تم یہ صحیح ہے، چلاؤ ریت گے، ریت ہے. چلاؤ گے کدھر؟ کیونکہ کشتی تو پانی میں چلتی ہے. صحیح ہے. صحیح. تو یہ تم کہاں چلاؤ گے؟ اس چیز میں مذاق اڑاتے تھے. اور پھر یہ صحیح ہے. کہتے تھے کہ تم نے اب بڑائی کا کام بھی شروع کر دیا صحیح ہے. ہے نا. صحیح. تو یہ سارے مذاق اڑاتے تھے. تو مذاق اور جو مزاح ہوتا ہے اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ایک مزہ کسی کے جان بوجھ کے ہاں اپنے اپنے وہ اپنے اپنے ہاں اپنے تسکین دینے کی ہوں، کسی کا مزاق. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ایسی بات کی جائے جس سے خوشی حاصل ہو، خوشی وہ حاصل. مزاح ہوتا ہے نا. تھوڑا سا ماحول اچھا ہو جائے وہ مزاح ہوتا ہے. اور کوئی مزاحیہ شعر ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، کس طرح کی کوئی لطیفہ ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں. لیکن کسی کو عقید سمجھ کے جو ہے نا، وہ آپ کا مذاق ہوتا ہے. کسی دوسرے کا مذاق اڑانا، کمزوری کو نشانہ بنانا، نیچا دکھانے کے لیے کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ آپ کی اس میں مذاق میں آ جاتی ہیں. مزاح میں یہ فرق ہے اور مذاق میں. چلیں دونوں باتیں کلیئر ہو گئی. اچھا پھر اس کے بعد یہاں میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھا کہ مغرقون والی بات ہوئی تھی نا، وہ بچنے والے نہیں، ڈوبنے والے وہ ہیں. غرق ہو تو یہ جائیں. کون لوگ تھے؟ کون ایمان نہیں لایا تھا؟ ان کا بیٹا اور بیوی. ہاں ان کی ایک بیوی تھی، اس کا نام بھی آیا ہوا تفسیر کی کتابوں میں، لیکن کون کون سے نام یاد رکھے. جی بس بھول جاتے. بیٹا جو تھا اس کو دو ناموں سے کہتے ہیں، پکارتے ہیں. جی. اچھا یہ ان کو کہا بھی گیا تھا کہ تم سوار ہو جاؤ، لیکن یہ پھر سوار نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اللہ جی. تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ ڈوبنے والے ہیں، ڈوبیں گے. جی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آیت نمبر 41. اچھا یہ ہو گئی، تسخرو والی بھی ہو گئی. 41 پہ آتے ہیں. یہ تنور کیا چیز تھی؟ وفارت تنور، تنور. یہ وہ جو آگ کا بہت بڑا سارا ہوتا ہے جس میں ہاں بالکل وہی جوش. تنور جو عام تنور ہوتا ہے روٹی لگانے والا، آپ نے دیکھا ہوگا. جی تو اسی جوش کے مارا اندر سے تندور میں. سب سے پہلے وہی اسی میں سے پانی نکلا تھا، جی. اور پھر چاروں طرف اس کے زمین میں سے پانی نکلنا، پھر آسمان سے بھی برسنا شروع ہو گیا. جی. ٹھیک ہے نا. اور فارا جو ہے یہ فعل ہے اور یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، فارت تنور. جوش مارا نا. ہاں جوش مار کے پانی نکلا. تو یہ فارا اسی سے ہوتا ہے نا، فوارے سے. جی. جو فا سے لفظ شروع ہوتے ہیں نا عربی میں، ان میں سب میں پھوٹنے کا معنی ہوتا ہے. جیسے جی. فجر پھوٹتی ہے، یا فسق ہے، یا فجور ہے، یا اس طرح کے لفظ. فلق ہے. صحیح.
تو اس کے بعد جو ہے آپ کا کون رہتا ہے ابھی؟ عظما کہاں ہے آج؟ عظما جی نہیں باجی ہے؟ میں ہوں ادھر. ہاں چلیں ٹھیک ہے، آپ 41 سے کر لیں. جزاک اللہ خیر. بھائی کس طرح اچھا باجی یہ والی یہ ہاں تو یہ تو یہ ہو 40 گیا. والی آیت نہیں ہوئی باجی، انہوں نے نہیں پڑھی تھی. اچھا عذاب و مقیم تک کیا تھا انہوں نے. یہاں فسوفا سے پڑھنا ہے باجی. چلیں فسوف سے پڑھ لیں، کوئی رہ نہ جائے. فسوف تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسوفا پس ان قریب تعلمون تم جان لو گے، من کون ہے جو جاتی ہی آئے گا پاس اس کے عذابن عذاب، یخزی ہی وہ رسوا کر دے گا اسے، ویحل اور وہ اترے گا علیہ اس پر عذاب مقیم دائمی عذاب، حتیٰ یہاں تک کہ جب اجی آپ آگے کر دیں ایک سیکنڈ. جب یہاں تک کہ جا آ گیا امرنا حکم ہمارا، وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے، کلنا کہا ہم نے احمل سوال کر لے فیہا اس میں احمل من کبھی نہیں ہوتا، احمل ہوتا ہے یا احمل پیش ہوتی ہے. کلنا کہا ہم نے احمل احمل سوار کر لے فیہا اس میں من کلی ہر ایک زوجینی جوڑے، اسنینی دو دو ان کے نر مادہ، و اہلکا اور اپنے گھر والوں کو، اللہ سوائے من سبقہ جو گزر چکی، علیہ اس پر القول بات، ومن اور جو کوئی آمنا ایمان لایا، وما اور نہیں آمنا ایمان لائے ماہو ساتھ اس کے، اللہ مگر قلیل بہت تھوڑے. اب یہ بھی دیکھیں بالکل الگ سے ایک بات ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جی اس پر ایمان نہیں، اس کا پچھلی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ماں آمن ما آؤ اللہ کلین، اللہ نے الگ سے اپنی طرف سے بات کر دی کہ اس کے پاس تھوڑے ہی ایمان لائے تھے. جی ہم اردو میں بھی ایسے باتیں کرتے ہیں. وقال لرکبو فیہا، اور اور اس نے کہا ارکبو سوار ہو جا فیہا اس میں، بسم اللہ ساتھ اللہ کے نام کے، مجریہا چلنا ہے اس کا، ومرساہا اور ٹھہرنا ہے اس کا، انا بے شک ربی میرا رب، البتہ بہت لغفور البتہ بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم فرمانے والا ہے. وہیا اور وہ تجری چل رہی تھی بہم ساتھ اس میں، فی موجن موج میں، کل جبالی پہاڑوں جیسی، ونادا اور پکارا نوح علیہ السلام نے ابنہ اپنے بیٹے کو، وکانا اور کہا فی معزل وکانا اور تھا وہ پکارا اپنے بیٹے کو، وکانا اور تھا وہ فی معزل ایک کنارے پر، ایک الگ جگہ پر، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب علیحدہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی علیحدہ جگہ پہ یا الگ جگہ یا کنارے، بنیا، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب سوار ہو جا، معنا ساتھ ہمارے، ولا اور نہ تکن ہو تو مال کافرین ساتھ کافروں کے یا انکار کرنے والوں کے. اچھا یہ تھوڑا دعا سا یاد ہے اوپر سب کو؟ بسم اللہ مجریہا نہیں مرسا. مجرے ہے وہ مرسا. یہ کب پڑھنی چاہیے؟ جی سواری پہ سوار ہوتے ہوئے؟ جی باجی یہی بتایا تھا انہوں نے کہ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. تو اس کا میننگ آتا ہے سب کو؟ بسم اللہ کیا ترجمہ ہوتا جی ہے اس ساتھ کا؟ اللہ کے نام پہ چلنا ہے اس کا اور ٹہرنا ہے اس کا. چلنا ہے، جاری ہونا، یعنی جی وہ ہے جاری نا، ہونا جرا جی. یجری کا مطلب ہے دوڑنا ہوتا ہے نا. جی جرا یجری جو تجری کہتے ہیں نا، وہ دوڑنا ہوتا ہے. بہنا، بہنے کا معنی جی لیتے ہم ہیں لیکن بہتی جی مطلب تجری دوڑنا. بہتی ہیں لیکن اصل میں دوڑنا ہی ہے نا، لہر، وہ نہر دوڑ رہی ہوتی ہے، پانی بہ رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے. مجریہا وہ جرا یجری سے مجریہا، و مرسا اور ٹھہرنا اس کا، تو یہ دونوں مرکب اضافی ہیں. ساتھ اللہ کے نام کے، مجریہا اس کا دوڑنا، چلنا کیا ہے؟ دوڑنا ہے، اور جاری ہونا چلنا ہے، ہے اس کا اور رکنا ہے اور رکنا ہے اس ٹہرنا کا. ہے اس کا. ان ربی لغفور الرحیم. اب یہاں پر دیکھیں، ان ربی، ان بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے، جی اور ربی میرا لام رب بھی تاکید کے لیے البتہ. آتا ہے. یہ دو چیزیں تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ پہ تاکید جو آتی ہے وہ دو چیزوں سے آتی ہے، ایک انا سے اور ایک لام سے. انا تو اثر کرتا ہے لیکن لام اثر نہیں کرتا. لام جس پر بھی آئے اس پہ اثر نہیں کرے گا. لام تاکید غیر عامل ہوتا ہے، انا عامل ہوتا ہے.
تو ابھی اس نے کیا کر دیا، اس نے انا کو منسوب اپنے اسم کو منسوب کیا نا، جی مبتدا کو منسوب کیا، لیکن وہ یا پھر نیچے کھینچ لیتی ہے نا، زیر بنا لیتی ہے، تو اس نے منسوب کیا، تو پھر یہاں پر یہ آ گیا وہی جا تجری بھی ہے فی بوجن، اور وہ بہ رہی تھی، تجری آ گیا یہاں پہ، مجرے آ گیا اور یہاں تجری آ گیا، بھی ہے فی موجن کل جبالی، تو اس کو آپ نے مجری نہیں پڑھنا، جیسے کھڑی زیر ڈلی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، جی مجریہا پڑھنا ہے، مجھے تو ایسے ہی سکھایا گیا تھا قرآن جب میں نے تجوید جی پڑھی، باجی کل جبالی و نادا نوح، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ کہاں پر تھا، ایک علیحدہ جگہ پر تھا، یا بنیا ارکب، رکبہ یرکبو ارکب، سوار ہو جاؤ، فعل امر ہے، ٹھیک ہے، ما جی انا ہمارے ساتھ، ولا تکم من الکافرین، آپ دیکھو اس کی بدبختی، باپ کا کہنا اس وقت بھی نہیں مانا، جو اس وقت پہلے نہیں مانتے نا، پھر وہ بعد میں بھی نہیں مانتے، صحیح ہے نا، اللہ توفیق جی ہی چھین لیتے نا پھر، تو اللہ پھر ہدایت بھی نہیں دیتے، اور کیسے وہ آ سکتا تھا، کیسے بچ، ساری زندگی تو مخالفت کی باپ کی، اور دشمنوں کے ساتھ ملا رہا، اور پھر یہ جی تو قال کالا سآوی الی قال جبل، ساوی کہا اس نے، ساوی میں پناہ عنقریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل طرف پہاڑ کی، یا سیمونی وہ بچا لے گا مجھے، من المائی پانی سے، کالا کہا نوح علیہ السلام نے کہا، لا آسمہ نہیں کوئی بچانے والا، الیوم آج کے دن، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ سوائے، مر رحمہ جس پر اللہ مگر رحم جس کرے، پہ وہ رحم کرے، اب یہ لا وحال جو ہے نا، یہ لا کون سا لا ہے، یہ لا ریبہ والا لا ہے، لا ریبہ والا، لا آسمہ نہیں ہے کوئی بھی بچ بچانے والا، دنیا میں کوئی نہیں تمہیں بچا سکے گا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، الیوم آج کے دن، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ من رحمن جس پر اللہ رحم کر، جس پہ اللہ نے رحم کیا وہ بچ گئے، باقی ڈوب گئے جی سارے، وحالہ اور حائل ہو گئی، جی وحالہ یہ بھی اور حائل فعل، یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہا یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، ہا یا لام حائل ہونا، بینہما ان دونوں کے درمیان، الف تو روٹ ورڈ نہیں ہوتا نا کبھی بھی، جی الف تو نہیں ہوتا نا، اس کی جگہ یا ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے، جیسے قالا ہے تو قالا میں روٹ ورڈ یا تو نہیں ہوگا نا، کیا ہوگا، کاف والا وہ لام، تو یہاں پہ یا ہے، حائل، تو بینہما ان دونوں کے درمیان درمیان، ان کے الموج موج، فکان من المغرقین، تو نہ تو وہ پس وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے، مغرقین کیا ہے مجھے بتائیں جی ذرا سا، جی غرق ہونے والوں میں سے، ہاں تو یہ جمع ہے نا، جی جب اسم ہے یا فعل ہے، جی اتنا سوچنا ہے، باجی اسم آئے گا، غرق ہونے والا ہے نا، آپ اس کو چھوڑے، مغرقین سے، اتنی بڑی علامت لگی ہے، میم بھی لگی ہے، جی اسم کی علامت نظر نہیں آ رہی، والا نظر آ رہا ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ والا وہاں جی یوز کیا کریں جہاں پہ دوسرا کوئی علامت نہ ہو نا، جی الف لام ہم، تو الف لام بھی ہے، میم بھی اسم کی علامت ہوتی ہے، فعل کی تو نہیں ہوتی، تو مغرا اس کا واحد کیا بنے گا پھر، باجی مغرق ہوگا، مغرق، جی مغرقون اگر ہوگا نا، المغرقو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جی تو ایک غرق ہونے والا، اور مغرقین سارے، بہت سارے غرق ہونے والے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا ہے وکیلا یا اردو، اللہ اور کہا گیا، یہ کیا ہے، کیلا کیا ہے، باجی ایک سیکنڈ، وہ جی مغرقین جو ہے یہ باجی اس مغرق ہوگا نا، مغرق را جی پہ زبر ہے تو پھر یہ مفعول، اسم المفعول ہے، مغرقین تو ہاں فائل تو نہیں ہے نا، اچھا وہ ہو جو جائیں غرق گے، کیے ہاں زبر ہے نا، تو یہ مفعول ہوگا، پھر وہ غرق ہوگا، ٹھیک ہے، صحیح، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ یا جو ہے نا، یہ تو زیر کی اس کی وجہ سے زیر آ رہی ہے نا، یا کی وجہ سے یہاں پہ زبر آ رہی ہے، آپ نے صحیح کہا ہے، یہ مغرق جو ہے نا، غرق کر دیے جانے والوں میں سے ہوگا، جن کو، ایک ہوتا ہے غرق کرنے والا، کرنے والا، تو یعنی یہ غرق ہونے والوں میں سے ہوگا، اس کا یہ ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو غرق کر دیے جائیں گے ان میں سے ہوگا، مفعول ہے نا، اس میں مفعول ہے، جیسے منزل ہوتا ہے اور منزل ہوتا ہے، منزل کیا ہوتا ہے،
اتارنے والا ہے نا، جی منزل اتارنے والا، اللہ تعالیٰ منزل ہے نا، قرآن کو اتارنے والے. اور منزل کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو اتارا گیا، قرآن. اسی طرح جن کو ڈبو دیا گیا وہ مغرق ہو گئے، ہے نا. اور مغرق کیا ہوگا؟ غرق کرنے والا، ڈبونے والا، جو کسی کو ڈبو دیتا ہے، مغرق ہو گیا. یہ مغرق ہے جس کو ڈبو دیا گیا. وکیلا، اور یہ کیا ہے؟ مجھول ہے. کالا کا کیلا کیا ہے؟ مجھول ہے یہ. ٹھیک ہے. یا اردو، اے اردو، ابلائی. ابلائی کا کیا مطلب ہے؟ باجی وہ کہا گیا یا اردو اے زمین ابلئی نگل لے ماں کا اپنا نگل لے، پانی. نگل جی لے، نگل لے نگل لے پانی اپنا. پانی اپنا اے و ماں آسمان کا اقلی، اور آسمان اور تھم جا تھم جو جا. آسمان سے جو بارش ہو اقلی، رہی تھی. تھم جا. وغید الماء، اور وغیدہ کیا ہوا؟ غید الماء وقضی الامر، اور پورا ہو گیا. غیدہ کا کیا مطلب ہوگا یہاں پہ؟ گیس اور پانی کا کیا؟ پانی خشک ہو گیا. جو ہاں خشک ہو جانا. وغیدہ اور خشک ہو گیا پانی. وقضیہ اور فیصلہ کر دیا گیا. الامر معاملات کا، معاملے کا. وستوت اور جا ٹھہری. الل وہ جو کشتی تھی وہ جا ٹھہری. الل جدیشی، جدیشی جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، پہاڑ. ہاں اور پہاڑ ہے اس کے اوپر. کسی جی پائلٹ نے دیکھی ہے لیکن انسانوں کی پہنچ میں نہیں ابھی آئی. کسی پائلٹ نے اس کو دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہم نے ایک کشتی دیکھی ہے، کیونکہ وہ علاقہ بتاتے ہیں نا اس علاقے میں ہے یہ. تو وہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پہ ایک کشتی تھی، لیکن ابھی تک انسانوں کا ریچ میں نہیں آئی، وہ انسانوں کی ریچ میں نہیں آئی، کوئی جا نہیں سکا وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم اس کو وکیلا بعدا للقوم الظالمین، جی اور کہا گیا دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں. ظالم. تو اللہ تعالیٰ اس کو نشانی تو بنایا نا، میرے خیال میں آگے آئے گا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے سامنے رب اپنے کو. رب کو. تو وقال، کہا پھر کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا جی من من اہلی، اہلی میرے گھر والوں میں سے تھا. وَإِنَّ اور بے شک وعدہ کا تیرا وعدہ الحق سچا ہے. وَأَنْتَ اور تو احکم سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. ہاں اب سب سے بہتر ہو گیا نا، جی بہتر سپرلیٹو حاکم. ڈگری ہو گیا. جی اگر یہ اکیلا آئے نا تو پھر یہ آپ کا زیادہ کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ من کے ساتھ آئے تو پھر دو چیزوں میں مقابلہ ہوتا ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے. اور اگر یہ مضاف الیہ بعد میں آ جائے اس کے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. تو تین ہی ڈگریز ہوتی ہے نا، گڈ، بیٹر، بیسٹ. تو یہ گڈ اس میں زیادہ کا معنی لازم لایا کرے. جی بہتر حاکم. یہاں تو سب سے زیادہ آئے کا معنی آئے گا، یہاں پہ زیادہ کا نہیں آئے گا کیونکہ آگے مضاف ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ قال یا نوح، جی کہا یا نوح اے نوح، بے شک وہ لیسا ہرگز نہیں ہے، من اہل کا تیرے گھر والوں میں سے. بے شک انہو بے شک عمل بے شک اس کا عمل غیر صالح کہ اچھا نہیں ہے. بے شک اس کا عمل اچھا نہیں تھا، یا ٹھیک ہے، کیا وہ ایک غیر صالح عمل ہے. وہ غیر صالح جی عمل ہے. فلا تو نہ تو فلا یعنی جس تس کا اللہ عمل صالح نہیں ہے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، نہیں ہے. بھلے وہ مسلمان ہو. جی اگر اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. کتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں قرآن میں. فلا تسألن، پس نہ تسألنا تو سوال کر مجھ سے. ماں نہیں لیسا ہرگز نہیں لگا تجھے بھی اس کا علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کا تو مجھ سے سوال نہ کر. انی بے یہاں پہ شک نی کیوں آیا؟ نون کے نیچے زیر کیوں آ رہا ہے؟ بھائی فلا تسألنی کہ مجھ سے فلا ہاں، کہ یہ نون وقایا ہے نا، یا گری ہوئی ہے اس کے آگے سے. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے یہ فلا تسألنی تسألو ہوتا ہے نا، تسألو سے لا سے یہ گرا، تسأل ہو گیا، اور یہ نون وقایا مجھ سے. اب اس کا ترجمہ جو آپ نے کرنا ہے نا، اور نہ تو سوال کر مجھ سے، یہی ترجمہ کیا نا آپ نے. مجھ سے کا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تھا.
किया है बस ना। हरगिज ना तू हाँ सवाल कर मुझसे हाँ, तो माँ मुझसे जो का मतलब, नहीं मुझसे है। का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, तो जी मैं नी के से। लिए जी नी से आ रहा है, तो फेल के नीचे जेर नहीं आती, अगर आए तो फिर या गिरी होती है। और ये जो नून है, ये नून विकाया है, ठीक है। माँ लैसा ला कभी ही इल्म, नहीं है मेरे लिए, तेरे लिए जिसका कोई इल्म। जी उसका आ, इल्म। हाँ, तो ऐसे इन्नी सवाल नहीं करने चाहिए ना। जी बेशक। ऐसे इन्नी सवाल अल्लाह ताला से नहीं करने चाहिए, ऐसी दुआएं भी नहीं मांगनी चाहिए। जी जिसका हमें इल्म नहीं है। इल्म ही नहीं है कि हम क्या, हमारे लिए सही है कि नहीं सही है। तो दुआ जी करने का भी तरीका होता है। इन्नी आइज़ु का, जी बेशक। आइज़ु का मैं नसीहत करता हूँ तुझे अन के तकूना तू हो जा मिनल जाहिलीन जाहिलीन में से। बेशक अन मैं तकून, नसीहत करता हूँ तुझे कि ना तू हो जा इनके जाहिलों में से, ना कि तू ना तू हो जा जाहिलों में से। काला कहा रब्बी ए मेरे रब इन्नी के, बेशक मैं। नहीं नहीं, अभी ना का तर्जुमा कहाँ से आपने ले लिया, अन बस तकूना बे, कि तू बे, हो जाहिलों में से। बेशक मैं आइज़ू का, मैं वसीयत करता हूँ या नसीहत करता हूँ तुझको, अन तकूना मिनल जाहिल। अन ये का मतलब, ब्रैकेट में लिखा हुआ था बाजी जैसे ना, कि तू हो हाँ, जाए जाहिलों में से। बेशक मैं नसीहत करता हूँ तुझे कि तू हो जाए जाहिलों में से। तो वो तकूना के साथ उन्होंने ब्रैकेट के अंदर ना लिखा हुआ था, जैसे यहाँ ना। वो समझाने के लिए किया है। जी तो वैसे अन का, इन अन का मतलब होता तो है ना, लेकिन ये उसमें आगे इल्ला आता है ना, तब होता जी है वो। जी। चले आगे। काला कहा हम्म, रब्बी ए मेरे रब इन्नी बेशक मैं आऊज़ु बिका मैं पनाह लेता हूँ अन अन असलो अन अस आला का कि मैं सवाल करूँ तुझसे माँ जो लईसा नहीं है ली मेरे पास बिही जिसका इल्म बिही हम्म, इल्म व इल्ला, जी व इल्ला और अगर ना हम्म, तगफिरली तूने बख्शा मुझे व तरहमनी और तूने रहम किया मुझ पर अकुन्ना अकुन के नहीं मैं हो जाऊंगा मिनल खासिरीन हम्म, खसारा पाने वालों में से। ठीक है, ओके। खत्म हो गई ना आयत, यही रहती है, एक दो ही, 49 तक है ना, यहाँ तक है, ठीक है। पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, एक दो, क्या तर्जुमा है क्या है, मैं कुछ बताना हो तो बता दूंगी, सवाल करना हो कर। आप पढ़ें, कीला यानू, कहा क्या, कहा गया। जी कीला कीला का मतलब क्या है, कहा गया। कहा गया या नूह ए नूह इह इहबित उतर जा बिसलामिन साथ सलामती के मिन्ना हमारी तरफ से व बरकातिन और बरकतों के अलैका तुझ पर व अला व अला उमामिन और जमातों पर मिम्मन उसमें से जो माँ साथ हैं तेरे व उमामुन और कई जमातें सनुमत्तिउहुम अनकरीब हम फायदा देंगे उन्हें सुम्मा फिर यमुस्सुहुम यमस्सुहुम फिर छुएगा उन्हें मिन्ना हम्म, हमारी तरफ से अजाबुन अजाब दर्दनाक। हम्म, आखिरी आयत। तिल का ये मिन अम्बाइल गैबी ये गैब की खबरों में से है नूहीहा हम वही कर रहे हैं इन्हें इलेका तरफ तुम्हारे। इन्हें का तर्जुमा, जी जमा का ये तर्जुमा करेंगे, क्योंकि ये जी हाँ इधर जा रही है ना, जी तो ये जमा का इनके तर्जुमा यहाँ करें। पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खिताब है ना, खिताब है, कि ये मा हम ये सारी जो खबरें हैं हम इसकी ये गैब का इल्म है और हम आपको बता रहे हैं वही की तरह के जरिए। मा कुंता ना नहीं है आप पर तालामु नहीं आप नहीं थे आप तालामु जानते इन्हें अंता आप, नहीं जानते आप इन्हें और आप वाला और ना और ना ही कौम आपकी मिन कबली इससे पहले मिन कबली हाजा इसे इससे पहले क्योंकि ये इससे पहले आप नहीं जानते थे और ना ही आपकी कौम। बस सब्र कीजिए इन्ना बेशक अल आकिबतु अंजाम लिल मुत्तकीन के लिए है। अच्छा ठीक है। मुत्तकी लोगों के लिए। देखें, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं पता, एक तो वो उम्मी थे, दूसरा वो उनको, उनके ऊपर ये सारे हालात नहीं पहुंचे थे जी ना, क्योंकि वो नहीं कई हजार पहुंचे, साल पहले जी हाँ। और अरब तक नहीं पहुंचे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। अब घबराना तो लाजिम था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
کہ یہ کیا جی ہوا ہے، مجھے نبی بنا دی گیا اور قوم ہے تو کوئی نمان ہی نہیں لاتا، سارے دشمن ہو گئے ہیں فیملی سمیت، اور یہ تو دیکھیں 4 لوگ ایمان لائے تھے، شاید میں نے آپ کو بتایا بھی ہے نا، گنوا سکتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی، پھر اس کے بعد حضرت حضرت ابو ابو بکر بکر، صدیق تھے. ہاں وہ جی دوستوں میں سے تھے، بیوی تھی، بیوی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنے میاں کو سمجھتی ہوتی ہے نا، تو وہ جی کتنے یعنی ان کے اخلاق تھے کہ فوراً جی ایمان لے آئے۔ پھر ان کے جو تھے وہ ابو بکر دوست تھے، دوست بھی جو ہوتا ہے لنگوٹیا یار جیسے کہتے ہیں، وہ بھی سب جانتا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ جی تیسری چیز جو تھی وہ آپ کی چھوٹا سا بچہ، اب حضرت بچے علی اتنے جی من کے سچے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی نہیں لاتے جب تک جی ان کو اندر سے گواہی نہیں آتی نا، وہ ایسے پہچانتے ہوتے ہیں نا بندے کو، کون ہمارا میرا سجن اور کون میرا دشمن ہے، کون پیار کرتا ہے اور کون نہیں جی کرتا، تو وہ اسی کی جولی میں بیٹھیں گے جا کے۔ تو بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہی تھے ابھی، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے ہیں، اور یہ کزن، تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ پھر ان کے غلاموں میں سے جو ایمان لایا تھا زید بن ثابت لائے تھے، جی 4 لوگ ایمان لائے تھے۔ اور غلام جو ہوتا ہے وہ بھی 24 گھنٹے بندے کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کے نس نس کو جانتا ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ کیا ہے، اندر سے کیا ہے اور باہر سے کیا ہے، تو یعنی آپ نے کتنا اپنا اچھا اثر چھوڑا ہوا تھا کہ سب ایمان لیا۔ یہ چاروں چیزوں کا ایمان لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہی سب سے پہلے ایمان لیا ہے۔ اچھا ابھی ہوں، ان کو یہ خبریں پتہ نہیں تھی، وہ پریشان تھے، رنجیدہ ہو جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جی دیکھتے تھے نا سب کے اتنا کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور کوئی مان کے نہیں دے رہا، تو بہت رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ سورہ ہود میں، ایسے ہی نہیں، فضول کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک وحی اترتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہو جاتی تھی نا، کوئی آسان جی تو نہیں ہوتی تھی وحی کا اترنا۔ تو وہ ہوا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پورے واقعے کے اندر جو واقعہ نوح علیہ السلام کا ہے، اس پورے واقعے میں ہمیں کیا نظر آتا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے نوح علیہ السلام کے واقعے میں؟ 9.5 سال کی تگ و دو، ٹھیک ہے، اس کے بعد اتنے سے لوگوں کا ایمان لانا، پوری قوم کا ڈوب جانا، بیٹے کا بھی بیوی کا بھی، اب اس میں بتائیں مجھے۔ ہوں، بس ایک تو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت عرصہ یعنی کہ بہت مستقل مزاجی اور اس کے ساتھ ہاں ثابت قدمی کے ساتھ اپنا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے انہیں پہنچایا سب لوگوں تک، اور انہیں بہت تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اس میں ثابت قدم رہے، اور ان کی باتوں یعنی کہ ان کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا اپنے لوگوں کے ساتھ وہ بالکل بھی یعنی کہ صبر پورا صبر اور توکل ایسی دو صبر، جی چیزیں نا جو صبر، اور انسان کو جی کامیاب کرتی ہیں۔ جی کوشش تو آپ نے کرنی ہے، لیکن اس کو صبر کے ساتھ لے کے جی چلنا، کوئی تحمل کے رزلٹ ساتھ، نہیں ہوتا، تحمل کے جی ساتھ توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر، جی کوشش کے بغیر تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، اللہ کی مدد بھی جی نہیں آتی۔ تو پھر جو حق اور باطل کی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حق بہت کمزور ہے اور باطل جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں حالات اسلام کے، تو حق جو ہے وہ کمزور ہے اور باطل جو ہے مضبوط ہے اس وقت بھی، لیکن کیا ہے پھر اللہ پہ توکل اور اپنی کوششیں کرتے رہنا۔ ابھی کل بھی میرے بچے یہاں پہ پروٹیسٹ میں گئے ہوئے تھے سارے، تو اتنا کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ خبریں سنیں یا کریں، ہم تک پہنچتی بھی نہیں نا، پہنچنے نہیں دیتے ہم تک، تو وہی جو ادھر ادھر سے کہیں سے آ جاتی ہیں۔ تو پروٹیسٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے، آپ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ لیکن ان لوگوں تک یہ ساری خبریں پہنچتی ہیں کہ کہاں کہاں آپ کا لوگ ساتھ دے رہے ہیں آپ کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی تو آپ نے جواب دینا ہے نا جی بالکل کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ تو میں کبھی بچوں کو کہتی ہوں نا کہ کیا آپ کا کیا فائدہ ہوگا، جاتے ہیں آپ لوگ یہ کرتے ہیں، بچے بھی چھوٹے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو جواب تو دے سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کیا ہے نا۔ اور اتنے لوگ آئے ہوتے ہیں، بسیں بھر بھر کے جاتی ہیں، ہر جگہ سے جی بسیں جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتے ہیں، بچے بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو تو ہم نے باطل جو ہے وہ ہمیشہ کیا دیکھتا ہے، وقتی فائدہ دیکھتا ہے، اور بنیادی فائدہ جو ہے وہ اصل جو ہوتے ہیں وہ دائمی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک نبی جو بھی ہے داعی دین کام کر رہا ہے، وہ دائمی فائدوں کی طرف دیکھتا ہے،
وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کتنی بلکہ خوشی خوشی یہ کام کرتا ہے، اور خوش کر تب صبر بھی تبھی کرے گا جب توکل اللہ پہ ہوگا اور سب چیزیں ہوں گی، ایمان مضبوط ہوگا. تو باطل کو دنیاوی فائدے تو مل جائیں گے وقتی طور پہ ابھی جیسے ہو رہا ہے سب کچھ، لیکن دائمی فائدے تو نہیں ملیں گے نا، آخر میں تو ان کے لیے عذاب ہے. ایسا ہی ہے نا. جی اور بہن، ابدی کامیابی کس کے لیے؟ وہ حق کے لیے. جی بہن، یہ تقوی تو آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان کو بھی کیا ہوا، جیسے ابھی انہوں نے کتنی باطل ان کے قوتیں تھیں نا نوح علیہ السلام کے خلاف، لیکن آخر میں حق کی بچت ہوئی نا. اور جی اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ میں ایمان والوں کو ضرور بچا لوں گا، اور جی. جو ان کے ساتھ ہیں. اور باقی یہ اور جو ہے جن کو اور جلدی. بھائی وہ یہی اس میں ایک اہم سبق یہ بھی تھا نا کہ مجھے کہ آپ ان کی نبی کی اولاد بھی یعنی کہ وہ تھی، تو ہمیں رشتہ داری یا جو ہے وہ وقتی ہمیں کوئی نقصان، فائدہ نہیں دے وقتی گی. جی نقصان سے نہیں گھبرانا. جی ٹھیک ہے، دائمی فائدے پہ نظر رکھنی ہے. یہی چیزیں پھر آپ کو آگے بڑھاتی ہیں، ورنہ نہیں بڑھ سکتے آپ. ورنہ تو آپ بھی انسان ہی ہے نا، ڈسارٹ ہو بالکل. جائے. نبی بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے، جی وہ بھی ڈسارٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اس کو بھی. تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ تسلیاں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ نبا کیسی خبر ہوتی ہے؟ نبا ہم نے پڑھا نا ابھی انبا یہ بھجی جو سچ یعنی کہ سچ پہ مبنی جو خبر ہوتی ہے، عام ان کے سچائی پہ مبنی اس میں ہوتی کوئی ہے. وہ شک اور گمان نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ، یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا. یہ جو آخری پوائنٹ ہم نے ابھی دیکھے نا اس میں یہی تھا کہ نبی، یہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا نہیں پتا تھا. یہ تو جی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا یہاں پہ کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ جی ہم آپ کو یہ خبریں دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، تو وہ اپنے پھر یہ کتاب کیسے لکھتے اگر غیب کا علم نہیں تھا ان کے پاس؟ ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ خود ہی گھڑ لی ہے. جی یہ تو نوح ہی، ہاں اللہ وہی کر رہے ہیں نا. اور آپ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اور نہ آپ کی قوم اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی. تو یہ خبریں کہاں سے مل رہی ہیں پھر آپ کو؟ وہی کے ذریعے مل رہی ہے نا. کوئی جن تو نہیں ہے جو آپ کو بتاتا ہے. فصبر، پس صبر کیجیے، ان العاقبۃ للمتقین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. جزاک اللہ سبحانک خیر. اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں، ابھی سنبھل نہیں رہی، تو بس میں نے کروا دی ہے. لاسٹ ٹائم ان کی تو میٹنگ ہوئی نہیں نا سیکنڈ والوں کی. آج میں کل انشاءاللہ لوں گی ان کی. جی اللہ تعالیٰ چلو بچے ٹھیک آپ کو صحت دے. ہے. آمین اللہ. آمین. بس وہ تھوڑا اثر ہے ابھی تک گلے میں نا، تھوڑا بات نہیں ہوتی اتنی. چلے فی امان اللہ.